آپ نے جو نکتہ پہلے اٹھایا کہ آپ ظاہری بات ہے خان صاحب اور شہباز شریف کے بعد پی ڈی ایم جماعتوں سے بھی ملیں گے اور آپ نے کہا ان سے بھی آپ ملاقات کریں گے. ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ غالباً مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حامی نہیں ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ آپ کو بھی کچھ ایسی سوجھ بوجھ لگی؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک سینئر موسٹ سیاسی لیڈر ہے اور ہمیشہ انہوں نے مذاکرات کیے بھی ہیں، مسائل حل بھی کیے ہیں. ان سے بھی ہم ملیں گے، ہم اپنی بات ان کے ساتھ کریں گے، ان کی بات بھی ہم مانیں گے اور پھر ہمیں اتفاق کرنا پڑے گا کہ ملک کا فائدہ جمہوریت اور سیاست کی بقا کس نقطہ نظر میں ہے. اگر آپس میں لڑنے میں ہے، بات چیت نہ کرنے میں ہے یا آپس میں بات چیت کرنے میں ہے تو میرے خیال میں سب یہی چاہتے ہیں کہ سیاست بھی ہو، جمہوریت بھی ہو، ملک آگے بڑھے. اگر یہ سب کی خواہش ہے تو پھر ایک فیئر الیکشن کے لیے ماحول اپنے ووٹر کو مہیا کرنا یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو ہم تو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی پارٹی دوسری پارٹی کا موقف تسلیم کرے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس گاڑی میں، جس ٹرین میں آپ بیٹھے ہیں اس کا نام الیکشن ہے، وہ اگر ڈٹریک ہو گیا تو منزل تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، نہ کوئی افسانہ ہے. پیپل پارٹی اور پاکستان قومی اتحاد کے مذاکرات مچاور نہیں ہو سکے. اس وقت پاکستان کی بڑی اہمیت تھی، امریکہ اور سعودی عرب اور سب کی دلچسپیاں تھیں. اب وہ بھی نہیں ہے. ایران کا اور سعودی عرب کا مسئلہ بن گیا ہے، دوستی بن گئی ہے. چائنا کی کردار کی وجہ سے ترکی اور سعودی عرب کے مسائل حل ہو رہے ہیں. افغانستان سے امریکہ نکل گیا ہے. تو یہ بات تو شدہ ہے کہ اب کوئی اور ہمیں منانے کے لیے نہیں آئیں گے کہ جناب آپ اپنا مسئلہ حل کریں. اب ہم نے ہی اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اس میں ان تمام سیاسی لیڈروں نے بنیادی کردار انہی نے ادا کرنا ہے. اگر آپ یہ ادا نہ کر سکے دنیا تماشا کرے گا اور یہاں سیاست جمہوریت کا خاتمہ ہوگا. سراج صاحب، اس وقت سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان ایک کشمکش جاری ہے. اس میں یہ کوئی بدتر صورت بھی اختیار کر سکتی ہے. تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے، آپ کو بڑی جلدی سے اقدام کرنے ہیں اور آگے بڑھنا ہے. تو کوئی وقت کتنا آپ کے ذہن میں ہے؟ یہ کب ممکن ہوگا یہ سارے مرحلے آپ طے کر لیں؟ اب دیکھیے، بال لوگ دوسروں کے جیب میں ڈالنا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ نے اپنے جیب میں بال ڈالا ہے اور اب میں خود سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہڈی ہے، ہضم کرنا بھی مشکل ہے، پھینکنا بھی ان کے لیے مشکل ہے. لیکن اب بھی میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ ایک موقع ہے کہ یا تو وہ سیاسی لیڈروں کو چانس دے دے، ورنہ اب بھی اگر وہ بڑا پن کا مظاہرہ کر لے اور فل کورٹ کا اجلاس بلا کرے اور تمام ججز مل کر ایک موقع پر ایک ہو جائے، پاکستان میں پھر کون ہوگا جو اس موقف کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا؟ تو اس لیے اب بھی ایک چیف جسٹس کے ساتھ یہ آپشن تو موجود ہے. لیکن وہ آپشن ظاہری بات اس پہ جاتی ہوئی صورت نظر نہیں آتی. اسی لیے یہ جو ڈائیلاگ والی بات ہے جو آپ نے شروع کی کوشش ہے پیپلز پارٹی نے، اسی پہ نظریں ہیں، قوم کی بھی، اہل صحافت کی بھی، اہل سیاست کی بھی. لیکن اس بھی دو اور اہم نقطے ہیں جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا. اب چودھری پرویز الہی صاحب، ان سے بھی آپ کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. وہ آج مشورہ آپ کو دے رہے تھے کہ جماعت اسلامی سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب قابل بھروسہ نہیں ہیں. وہ تو حوصلہ شکنی کر رہے تھے سارے پروسیس کی، یہ مثال دیتے ہوئے کہ آپ کے اوپر تو، آپ کی پارٹی کے اوپر تو نون لیگ نے حالیہ برسوں میں کوئی اچھا رویہ نہیں رکھا، تو ان پہ قابل اعتماد یہ نہیں ہیں، نہ کریں ان کے ساتھ یہ معاملہ فہمی. نہیں، ہم مسلم لیگ کے ساتھ کوئی معاملہ تو نہیں کر رہے ہیں، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم کوئی معاملہ کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں نا کہ اس ملک کے مسائل کا حل کیا ہے. اگر لڑنا ہی ہے تو جو کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، نہ کسی کی ایک کی چونچ اور دوسرے کی دم. یہ خود اس کا احساس سب کو ہے. تو پرویز الہی صاحب کا موقف اپنی جگہ پر قابل احترام شخصیت ہے اور دانا بینا جیان دیدہ اور پنجاب کا ایک بہت اہم کھلاڑی ہے. لیکن ایک شہری کی حیثیت سے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میری قوم اس وقت جل رہی ہے، میری قوم تباہ ہو رہی ہے، آٹے کے لیے قطاروں میں کڑی ہے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ختم ہے. تو میں پھر کہوں گا کہ جج صاحب کو تنخواہ اپنے وقت پر
जर्नेलों को तनख्वाह अपनी वक्त पर, इलेक्शन कमिश्नर को तनख्वाह अपनी वक्त पर, जो कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान हैं उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं। मसला गरीब आदमी का है। तो मैं यही सोचता हूँ कि इस गरीब आदमी का क्या होगा। शामी साहब, आज भी आप लाहौर में बाहर निकले, चले अनारकली जाएं, जहाँ लोग कहकहें लगाते थे, जहाँ लोग हंसी मजाक करते थे, रातों को गपशप करते थे, उनके चेहरों को देख के किसी एक आदमी बुझे हुए मुरझाए हुए चेहरे हैं जी। दुरुस्त कह रहे हैं सराज साहब, ये बात तो आपकी दुरुस्त है। तो चौधरी परवेज अलाई साहब, आवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। चौधरी परवेज अलाई साहब और इमरान खान साहब अगर एक हो सकते हैं और आज चौधरी साहब उनके प्रेसिडेंट हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के, तो बाकी लोग जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, वक्त कितना लेंगे आप? मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं, वक्त कितना है आपके पास? देखिए, यानी एक बहुत सारे मसाइल हैं। जिस तरह आज और कल के दिन कश्मीर एक मसला बन गया, तो ज़ाहिर है वो ख़ुद एक बहुत बड़ा इशू आपके लिए या मेरे लिए कम हो, लेकिन बाज़ लोगों के लिए तो बहुत बड़ा इशू है। इस तरह ईद भी एक सबके लिए एक बहुत अहम दिन होता है। तो हम अपनी तरफ से राबितों में तो हैं, लेकिन ईद के बाद फिर ये मामलात के मैच्योर होने का वक्त है। ईद से पहले तो ज़ाहिर है ये और बहुत सारे मसाइल है, लेकिन हम सब के साथ राबिते की कोशिश। एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ता है कुछ? शामी साहब, मसाइल तो इसी से शुरू होता है, आपके सवाल से। अच्छा, मैं तो ये चाहता हूँ ना कि इस्टेब्लिशमेंट वही करे जो उनके करने का काम है, जिनका वादा उन्होंने आवाम के साथ किया है कि हम गैर सियासी हो गए हैं। अब इनको साबित करना पड़ेगा। मैं फिर कहूँगा कि 3 इदारे अगर गैर सियासी नहीं हो जाते हैं, ये मुल्क नहीं चल सकता है। एक आपका सुप्रीम कोर्ट, अब जजेस के बारे में ये आपके लिए मौत नहीं है, इस मुआशरे के लिए, अदल और इंसाफ के लिए मौत नहीं है कि जजेस के चेहरों को लोग देख कर कहते हैं ये फलां पार्टी का है और ये फलां पार्टी का है। अब इस इमेज को बेहतर बनाने के लिए चीफ जस्टिस को और उनके तमाम जजेस को क्या करना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार और इस्टेब्लिशमेंट को, इसलिए कि जब ये 3 इदारे सियासत करेंगे, और मैं फिर शामी साहब, इन लोगों को तनख्वाहें भी कोई पार्टी तो नहीं देती हैं, कौम देती हैं। गरीब आदमी मजदूर ज़्यादा टैक्स देता है, जो वीआईपी होता है वो तो छुपाता है। इसलिए इन तीनों से मैं यही अपील करूंगा कि ये जब वाकई हकीकी मानों में गैर जानिबदार रहेंगे और नज़र भी आएंगे, फिर सियासतदान मजबूर होंगे अपने मसाइल हल करने। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप बहुत दुरुस्त फरमा रहे हैं, अंधेरे में अपने मसाइल हल करते हैं, फिर मसाइल हल नहीं होंगे। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, यही हकीकत है।